حارث الفاظ ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا بہتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے۔ جس کے نام کا قرہ نکلتا وہی بیوی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتی۔ اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں۔ سفر کے دوران وہ ایک ہودج میں سوار رہتی تھی، اسی میں ہی بیٹھے بیٹھے انہیں اونٹ پر بٹھایا اور اتارا جاتا تھا۔ جہاد سے واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے روانگی کا حکم فرمایا۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کجاوے کے پاس آ گئی۔ آ کر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گلے میں جو ظفار کے کالے نگینوں کا ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ وہ ہار تلاش کرنے کے لیے دوبارہ اس طرف گئیں جہاں سے واپس آئی تھی۔ ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ اس دوران اصحاب نے ان کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ ان دنوں معمولی غذا کھانے کی وجہ سے عورتوں کا وزن زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک ہلکی پھلکی نوعمر لڑکی تھی۔ جب اصحاب نے ان کا کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو انہیں بوجھ میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا، تو وہ یہی سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر موجود ہیں۔ وہ اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یوں لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ہار مل گیا۔ انہوں نے واپس پڑاؤ کی جگہ آ کر دیکھا تو وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اس طرف گئی جہاں پہلے ان کا قیام تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب لوگ انہیں لشکر کے ساتھ نہیں پائیں گے تو انہیں اسی جگہ آ کر ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ بیٹھ گئیں۔ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے ہوتے تھے، وہ لشکر والوں کی گری پڑی چیزیں اٹھا کر ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت پر مامور تھے۔ جب وہ حضرت عائشہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ خواتین کے پردے کے حکم کے بعد کا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی بولے انا للہ۔ یہ بولنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کا اگلا پاؤں موڑ دیا تاکہ حضرت عائشہ بغیر کسی سہارے کی اونٹ پر سوار ہو سکیں۔ اب حضرت صفوان اونٹ کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے۔ جب دونوں لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دھوپ میں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے اور ان دونوں کو یوں آتا دیکھا۔ پھر سب واپس مدینہ آگے اور حضرت عائشہ ایک ماہ تک بیمار رہیں۔ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ کچھ تہمت لگانے والے لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور تہمت لگانے والوں میں عبداللہ بن ابی ابن سلول پیش تھا۔ بیماری کے دوران حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم ان کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح پہلے کبھی بیماریوں میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سلام کے بعد صرف اتنا دریافت فرماتے مزاج کیسا ہے۔ بہتان لگانے والے جو باتیں پھیلا رہے تھے، حضرت عائشہ کو ان میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اس زمانے میں ان کے گھر میں ابھی بیت الخلاء نہیں بنا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں کہ راستے میں ام مستح اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی، اور گرتے ہی ان کی زبان سے نکل گیا مستح برباد ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام مستح سے کہا کہ آپ ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ ام مستح بولی، اے بولی بالی، جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی۔ حضرت عائشہ جو خود پر لگنے والے بہتان سے بے خبر تھی، باتیں سن کر ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ جب وہ واپس گھر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر گئیں تاکہ ساری خبر کی تحقیق کر سکیں۔ گھر پہنچ کر اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹی ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت عائشہ نے ساری رات وہیں روتے ہوئے گزار دی۔
اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ اس سارے معاملے میں ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیوی سے محبت کا علم تھا۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی کے متعلق ہم خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ باندی سے بھی دریافت فرما لیجئے، وہ سچی بات بتائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی خاص خادمہ بریرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا، بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر عرض کیا، میں نے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں، صرف یہ بات ہے کہ وہ نوعمر ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دم منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملہ تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنی بیوی کے معاملہ میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تہمت لگانے والوں کو قتل کرنے کی اجازت مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نرم کیا اور خود بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے ماں باپ میرے پاس آئے۔ فرماتی ہیں، میں ایک دن اور ایک رات سے برابر روتی رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک انتظار فرماتے رہے، لیکن اس معاملے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا، عائشہ، تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کرے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم فرمائی، میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات ضرور کرے گا۔ یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ختم ہونے کو آئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ شدت وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے سورہ نور میں آیات نازل فرمائی، اور یہ ان کی بہت بڑی شان ہے کہ ان کے لیے وحی نازل ہوئی اور ان کی پاکیزگی کی گواہی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جو قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے اور اس بات کو جان لیں گے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا سچ بھی اس طرح کا سچ نہیں ہوتا جس طرح کا بغیر جانچ پڑتال کے سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سب کی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور ہم سب کو بہتان لگنے اور لگانے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔